نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک ایک قدم آگے ظہور امام زمانہ السلام یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں خاندان اہل بیت۔ پھر کوشش کرو اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات۔ پاک سیدہ بطول عذرا آیت کبریٰ کی ذات پہ بلند صلوات۔ جتنے جتنے آل محمد ذہنوں میں بلند ہیں بلند صلوات پڑھو سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدق نذیر المؤید محمود الاحمد ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات پر محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ نعرہ حیدری۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اجازت میں نوکری کا آغاز کروں۔ سب سے پہلے حسب عادت دعا ہے کہ کریم اللہ کریم حسین علیہ السلام کے ان ماننے والوں کی زندگی دراز فرما۔ ان کی یہاں مالٹا میں جو پریشانیاں مشکلات ہیں میرے مالک کے مشکلات والے امام کا واسطہ ان کی مشکلات کو آسان۔ جو ہمارے مرحومین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مالک ان کے درجات کو بلند فرما۔ آمین سارے کہو، ہو سکتا ہے کسی کے آمین کہنے سے مالک ہماری دعا کو آمین کر لے۔ مالک ہم جتنے وطن سے دور بیٹھ کے تیرے کریم، تیرے پیارے، تیرے محبوب حسین کے ذکر میں مشغول ہیں، مالک ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ جن کی جو جو پریشانیاں ہیں شبیر کے صدقے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو حاضرین ہیں غیر حاضر ہیں میرے اللہ
جو اس ذکر پاک کے لیے جو بھی تعاون کر رہے ہیں، ہمیشہ زندگی میں مالک ان کو مشکلات سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ، ہماری پہلی اور آخری دعا ہے کہ اس منبر کے حقیقی وارث، شریعت مصطفیٰ کے حقیقی وارث، دستار مصطفیٰ کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ امام کے ظہور کے لیے سارے بلند صلوات پڑھو۔ میرا مالک کریم اللہ اپنی لارائب کتاب میں، بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی۔ اس آیت کے حکم کے بعد خالق نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع، فساد، جھگڑا ہو جائے، خود فیصلے نہ کرو، دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا جھگڑا نہیں، نہ قرآن سنی کا ہے، نہ قرآن شیعہ کا ہے، نہ قرآن دیوبند کا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور اللہ پہ یقین ہے، اس کو پتہ ہے یہ کلام بشر کا نہیں بلکہ رحمان کا ہے۔ چونکہ کتاب پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم مسلمان کہلوانے کی قابل ایمان میں جب انسان دارہ اسلام میں آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا۔ یہی کتاب ہے۔ کتاب کی ایک آیت کا انکار کرے، سارے قرآن کا انکار ہے۔ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی قرآن میں حکم صادر کرنے والی عام ذات نہیں، وہ ذات ہے جس نے بغیر کہنے کے حضرت کو انسان بنایا ہے۔ انسان بنا کے عقل دی، شعور دیا، اور پھر حکم دیا، افلا یتدبرون، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لا یتفکرون، تم مفکر کیوں نہیں بنتے؟ اللہ نے کہا اس میں غور کرو، تدبر کرو، تاکہ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ملے۔ اب ہم 2-3 دن سے یہی بحث کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی پہچان کا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے انبیاء کو۔ ٹھیک ہے جناب، کہ جاؤ جا کے دنیا میں میری پہچان کرواؤ۔ سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ آدم کے بعد جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح کی عظمت میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ یعنی جتنے نبی آئے ہیں وہ یہی کہتے ہوئے آئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو فلاح پا جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو نجات پا جاؤ گے۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے وسیلہ بنایا ہے انبیاء کو، ذریعہ بنایا ہے انبیاء کو۔ چونکہ انسان کی رسائی اللہ تک نہیں ہے تو درمیان میں وسیلے کا نام ہے انبیاء۔ کیا ہے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں، مل سکتا ہوں، پیغام لے سکتا ہوں۔ پیغام بھیجنے والا اللہ ہے، لے کے آنے والے کا نام جبریل ہے، اور آپ تک پہنچانے والے کا نام ہے مصطفیٰ، جس کے ہم امتی ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پہلے دن ملائکہ سے کہا کہ جب میں آدم میں روح داخل کر دوں فوراً سجدہ کرو۔ کسی نے انکار کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا۔ جس نے انکار کیا، انکار کس بات کا؟ امر الہی کا انکار کیا۔ وہ کہتا میرے اللہ اگر تو مجھے کہے قیامت تک تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ کروڑوں سوالوں کی عبادت شیطان کو، ابلیس کو فائدہ نہ دے سکی۔ کچھ فائدہ ہوا؟ عبادت گزار تھا، عابد تھا، اتنی عبادت کی کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ عبادت کروڑا سال کرنے کے باوجود اللہ نے جب امر دیا
کہ میرے بنائے ہوئے کو سجدہ کرو. کہتا ہے تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ کی ہوئی عبادت کام نہ آئی، بیکار ہو گئی. سجدے بیکار، قیام بیکار، رکوع بیکار، تسبیح و تحلیل کوئی فائدہ دے سکی؟ بولو نہیں فائدہ دیا نا. چونکہ اللہ جس کو منوانا چاہتا تھا اس نے اس کا انکار کیا. اللہ چاہتا تھا مجھے مان رہا ہے لیکن جس کو میں نے بنایا ہے اس کو بھی سجدہ کر. انکار کرنے سے درگاہ الہی سے روندا گیا، لعنت کا طوق لیا. فرشتوں نے اس لیے سجدہ کیا، قابل عزت ہو گئے، محترم ہو گئے، وقار والے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے امر کو سجدہ کیا تھا. یہاں سے دو نظریے چلے، دو سوچ نے جنم لیا. نوح علیہ السلام نے، میں نے بتایا کہ کشتی بنائی، کشتی کی نسبت تھی خالق کی طرف. خالق کی بنائی ہوئی کشتی کو جب نوح نے تیار کر لیا، حکم دیا کہ جو نجات لینا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے مجھے بقا ملے، مجھے فلاح ملے، آؤ کشتی میں بیٹھو، نجات کا ضامن میں نوح ہوں. اب لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مان رہے ہیں، تیرے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کشتی سے ہمیں نجات کیا ملے گی؟ تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ہاتھوں سے بنائی چیز کا فائدہ کیا یہ عرش سے آئی ہے؟ کچھ اور کر رہے. میں دیکھیے آج کوشش کر رہا ہوں کہ میں کافی چہرے دیکھ رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائی کے جو کہ مجلس میں آتے ہیں. حسین صرف شیعوں کا نہیں، حسین سب کا ہے. حسین کو ہر انسان مانتا ہے. چونکہ بابا گرو نانک کا ایک جملہ ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ گرو نانک تو ہر وقت حسین کیوں کرتا ہے؟ تیرے پیشوا ہیں، تو خود ایک پیشوا ہے قوم کا، تو حسین کا نام کیوں لیتا ہے؟ کہتا ہے میں تجھے بتاؤں گا، شاید تجھے پتہ نہ چل سکے. گھر میں جانا، گھر میں جا کے اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنا. کہتے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ میری بیٹی ہے، بیوی کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اسی کا نام تو حسین ہے. چونکہ حسین نے دلوں پہ، ضمیروں پہ قبضہ کیا ہے. ضمیر کا نام حسین ہے. جا کے دیکھنا، اگر بیٹی اور ماں میں تجھے تمیز نظر آئے تو وہ تمیز دینے والے کا نام حسین ہے. حسین کائنات کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے. میں چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم آئے کیوں ہیں، یہاں آتے کیوں ہیں اور آنے کی عظمت کیا ہے. مالٹا میں کوئی مسلمان تھوڑے ہیں، بہت زیادہ ہے نا. لیکن آپ سب جو مجلس میں آئے ہیں، کیا آپ کو آرام پیارا نہیں ہے؟ صبح سارا دن گرمی میں کام کرتے رہے، کسی نے کھانا کھایا ہوگا، کسی نے نہیں کھایا. مجلس سے شبیر میں آئے ہیں. کیوں؟ شبیر ہیں کون؟ رسول کے نواسے، جن کو رسول کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے لوگو دیکھ لو حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں. یہی وجہ ہے آپ کے آنے کی، تاکہ آپ دنیا کو دکھا سکے، دنیا والوں دیکھ لو ہم آج ذکر شبیر میں بیٹھ کے اپنے پیغمبر کو، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے امتی ہیں، اس پیغمبر کے سامنے سرخرو ہو کے سر اونچا کر کے کہتے ہیں یا نبی اللہ آج دیکھ لے تیرا بیٹا اگر قربان ہوا ہے تو ہم تیرے ساتھ ہیں، تیرے مخالف کے ساتھ نہیں. ہم آج مجلس میں بیٹھ کے پیغمبر کو اپنی وفا پیش کرتے ہیں، اپنی ہمدردی پیش کرتے ہیں. جو بندہ جس پارٹی کا ہوتا ہے، اچھے دن ہوں برے دن ہوں، وفادار ہمیشہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تو آپ بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، پاکستان میں یہ تماشا روز لگا رہتا ہے. جو بھی پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں وہ پارٹی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو راستے بدلتے ہیں ان کو عزت نہ پارٹی دیتی ہے نہ معاشرہ دیتا ہے، ان کو پھر لوٹا ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟
چونکہ ہماری پارٹی ہے محمد مصطفیٰ کی، ہم آدم کی پارٹی کے تھے، ہم نے شیطان کا انکار کیا، نو کی پارٹی کے تھے، نو کے مخالف کا انکار کیا، یہی ہے نا۔ دیکھو انکار کس کو کہتے ہیں، عربی سے آپ واقف ہے؟ انکار کرنے والے کو ہی کافر کہتے ہیں۔ آپ کافر ہیں یا نہیں؟ بابا شیطان کے کافر ہو نا، پریشان ہو گئے کہ مولوی صاحب کافر کہنے لگے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، یہ گالی نہیں ہے، انکار کرنے والے کو عربی میں کافر کہتے ہیں کہ اس نے انکار کیا۔ کس کا؟ میں آدم کی پارٹی کا ہوں، شیطان کا انکار کرتا ہوں چونکہ میں اس کی پارٹی کا نہیں، آدم سے میری وفاداری ہے، نو کی پارٹی کا ہوں، نو کا محب ہوں، مانتا ہوں، جناب ابراہیم کا محب ہوں، ابراہیم سے جو ٹکرایا تھا اس کا میں انکار کرتا ہوں۔ کرتے ہو یا نہیں؟ او بابا فرعون ٹکرایا، نمرود ٹکرایا، انکار کیا یا نہیں؟ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے جو کہے کہ میں نمرود کو مانتا ہوں؟ اگر چپ بیٹھے ہو تھوڑی ہاں تائید ہوئے دی کہ مانتا ہے کوئی؟ شیطان کو کوئی مانتا ہے؟ تو ابراہیم کی تصویر آج دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا بڑا پیارا نبی ہے، بڑا عزت والا نبی ہے۔ اللہ نے خواب میں کہا کہ میری راہ میں بیٹا ذبح کر۔ ابھی چند دن گزرے کہ آپ نے دیکھا پوری دنیا کی نظر کعبہ کی طرف تھی، حج کرنے کے لیے ساری دنیا گئی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے احرام باندھے، قربانی کی، کنکریاں ماری، حج کا طواف کیا، عبادتیں کی۔ ہر کسی کو یاد ہے، ذہن سے نکلا نہیں، چونکہ حج ہے خوشی کا مہینہ، محرم ہے غمی کا مہینہ۔ توجہ رہے، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ حج ایک قربانی پہلے جس میں ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، اللہ نے بدلے میں کیا دیا کہ اے ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے۔ بچ گیا، چھری گردن پہ رکھی، چلائی نہیں۔ اللہ نے دونوں کو کامل اکمل مسلمان کہا، جو ایک لمحے کے لیے اللہ کی راہ میں لیٹ جائے اس کو اسماعیل کہتے ہیں، جو لٹائے اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ دونوں ہی نبی ہیں، دونوں ہی صاحب عزت ہیں، کرامت والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑا رتبہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، بیٹے کو لے کے چلے، جب قربانی پہ رکھا، یہ ہے قربانی۔ چند لحظوں کے لیے ابراہیم نے چھری رکھی اسماعیل کی گردن پہ، اسماعیل برداشت کر کے لیٹا رہا، ہٹا نہیں، جھکا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم اپنی آنکھوں سے آنکھوں پہ پٹی باندھ۔ پٹی باندھنا بھی نوجوانوں حکمت تھی، تاکہ اللہ کے علم میں تھا کہ کل کا مسلمان کہے گا جی ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، اس لیے دمبا نیچے نہیں تھا، بیٹا تھا، چھری چلا دی۔ اللہ نے کہا پٹی باندھ، دنیا کو پتا چلے کہ آنکھوں کے نیچے دمبا نہیں بلکہ بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی، رسی کا باندھنا بھی حکمت تھا۔ جاؤ کسی مسلمان سے پوچھو کہ 10 ذی الحج تک ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر بازار میں اس دمبے کی یاد کو دمبا لے کے مسلمان چلتے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ جی ابراہیم کی جگہ بیٹا ذبح ہونے والا تھا، اسماعیل کی جگہ، ہم اس کی یاد میں قربانی کرنے کے لیے یہ دمبا لے کے آئے، لے کے آتے ہیں نا۔ یہ کوئی سمجھانے والی تو بات نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، یاد آج تک مسلم ہے، قربانی موجود ہے، اس کا ثواب موجود ہے۔ بھائی قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ جس کا ثواب ہوگا۔ میں کہتا ہوں جو کہتے ہو کہ یہ مجلس سے کرنے کا کیا فائدہ ہے، گھروں میں بیٹھ کے امام حسین کو پڑھو اور پڑھ کے بخش دو، تو میں کہتا ہوں پھر اتنی زحمت کر کے تمہیں کعبے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ اور کر رہے ہیں؟ کعبے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بابا گھر میں بیٹھ کے ابراہیم کی یاد کرو، اسماعیل کو پڑھ کے بخشو۔ فرمایا نہیں، جب تک کعبے نہیں جائیں گے، احرام نہیں باندھیں گے، کعبے کا طواف نہیں کریں گے، وہ شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے، دمبا ذبح نہیں کریں گے،
سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں ہو سکتا. یہ تھی چھوٹی قربانی. وہاں پہ نہ سنی میں اختلاف ہے، نہ شیعہ میں اختلاف ہے، نہ دیوبندی میں اختلاف ہے، نہ وہابی میں اختلاف ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ اس یاد میں باقی ہے. ہر کوئی احرام باندھ رہا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ بھائی اتنا بڑا جلوس کیوں لے کے آئے ہو. بھائی یہاں کپڑے پہنو. کپڑے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ احرام کیوں باندھ رہے ہو؟ اللہ نے کہا گھر میں تم نے بڑے کپڑے پہنے ہیں، بہت نواب ہو اپنے گھر میں، لیکن میرے گھر میں تجھے ملنگ بننا پڑے گا. ہائے ہائے. جاگنا خدا کے لیے. میں چند اہم باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان نوجوانوں کا ذہن سے جو سوال ہیں وہ ہٹ جائیں. اب ابراہیم کی یاد میں سب ایک جگہ پہ، کنکریوں میں ایک، طواف میں ایک، احرام باندھنے میں ایک، قربانی میں ایک. یہ ہے قربانی ابراہیم کے بیٹے کی یاد. یہ آپ کیوں طواف کرتے ہیں؟ اب میری بہن ہے، میں گوارا نہیں کرتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی غیر محرم آ کے ٹچ ہو. ہم چھریاں نکال لیں گے، بندوقیں نکال لیں گے. کیوں؟ غیرت ہے. اللہ نے کہا وہ تیرا گھر تھا، اب تیری بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ عربی بھی چلے گا، اجمی بھی چلے گا، افریقی بھی چلے گا. وہاں کوئی ممانعت نہیں. عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ تیز نہ چلے، غیر محرموں میں تیز نہ چلے. لیکن کعبے میں حکم ہے طواف تب مکمل ہوگا جب تجھے تیز قدم سے چلنا پڑے گا. یہاں پہ شریعت ختم ہو گئی. شریعت میں حکم ہے مرتضی بھائی کہ عورت غیر محرموں میں عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، لیکن کعبے میں پڑھنی پڑتی ہے. یہاں شریعت کا حکم الگ ہے، گھر میں شریعت اور ہے. میں کہتا ہوں کعبے میں ابراہیم کی یاد منانے کے لیے جو کہتے ہیں جی ثواب گھر میں بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، جو 3 لاکھ 8 لاکھ خرچ کرتے ہو کسی غریب کو دو، کسی نادار کو دو تاکہ تمہارا حصہ ہو جائے. وہ کہتے ہیں حج تب مکمل ہوگا جب جا کے طواف بھی کریں گے، احرام بھی باندھیں گے، کنکریاں بھی ماریں گے، اب ہم قربانی بھی کریں گے. میں کہتا ہوں ابراہیم کی یاد ہے. نہ کسی سنی کو اختلاف ہے، نہ کسی شیعہ کو اختلاف ہے، نہ کسی وہابی کو اختلاف ہے، نہ کسی دیوبندی کو اختلاف ہے. اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں نے تیری قربانی کو قبول کیا ہے، بدلے میں میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے. میں کہتا ہوں ادھر ذوالحج کا چاند ختم ہوا، ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا. اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے تجھ سے بڑی قربانی مل گئی ہے، مجھے ذبح عظیم مل گئی ہے، مجھے اس کے بدلے میں ذبح عظیم مل گئی ہے. جاؤ مسلمانوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ ذبح عظیم ہے کیا؟ ذبح عظیم وہ قربانی ہے کیا؟ تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب تک کربلا کی قربانی کو، رسول کی بیٹے کی قربانی کو ذبح عظیم نہ مانے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ذبح عظیم ہے کیا. اللہ نے حسین کی قربانی کو ذبح عظیم کہا. ابراہیم کی قربانی ہے چھوٹی، بدلے میں ملا کیا؟ انسانوں کا امام. نبی پہلے ہیں، خلیل اللہ پہلے ہیں، اب ذبیح اللہ یہ نبی پہلے ہیں. دمبا ذبح ہو گیا، نبی بچ گیا. ایک دمبا ذبح ہوا، چھری چلی نہیں، بیٹا بچ گیا، بدلے میں دمبا آ گیا. تو آؤ چند لحظوں کے لیے اس حسین کو دیکھیں کہ جس نے محمد کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں سے بلند کر دیا ہے. رسول کی قربانی ہے. حسین کی قربانی کو جب تک رسول کی قربانی نہ مانے کسی نبی سے نبی بلند نہیں ہو سکتا. ابراہیم کی یاد میں سارے شامل، مسلمان سارے شامل ہیں نا. تو کیا وجہ ہے؟ یہ ہے خوشی کا مہینہ، اس میں دعوت دے کے بلایا جاتا ہے. محرم ہے غمی کا مہینہ، اس میں بلایا نہیں جاتا، اس میں آزمایا جاتا ہے. میں چند چہرے دیکھ رہا ہوں جو پریشان ہے. بھائی جان پریشانی سے باہر نکلنا. میں اور قریب آ کے تمہیں جملہ کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کھڑا، بھائی جان ہے، سب سے بڑے بزرگ ہیں. میں یہاں کہتا ہوں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے مثال دینے لگا ہوں. ایک بیٹا میرا شادی ہو، یہ میرے بھائی ہے، یہ مجھ سے ناراض ہے. میں بیٹے کے سر پہ سیرے باندھنے لگا ہوں. میرے دوست آ جائیں گے کہ کیا وجہ ہے، تیرا بھائی خوشی میں شامل کیوں نہیں ہوا؟
جی وہ مجھ سے ناراض ہے، سب کہیں گے جا خوشی کا موقع ہے، بھائی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے، جا جا کے بھائی کو پہلے راضی کر، بھائی کو منا، پھر بیٹے کی پیشانی پہ سیرے باندھنا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے بھائی کو راضی کر، پھر بیٹے کی پیشانی پہ سیرے باندھنا۔ میں جاؤں گا، منت سماجت کروں گا، راضی کر لوں گا، توجہ رہے، راضی کروں گا۔ اگر میرا دوسرا بیٹا قتل ہو جائے، مر جائے، تو پھر مجھے بھائی کو منانا پڑے گا۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی میں منایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اب اگر بھائی ہے، محبت ہے، تو بلانا نہیں پڑے گا، خود چل کے آ جائیں گے۔ تو یہ جو تم چل کے آ گئے ہو، یہ شرافت کا تقاضا ہے، اس خون کی تاثیر ہے، اس دودھ کی تاثیر ہے جو ماں نے تجھے گود میں پلایا ہے۔ مجلس شبیر میں آ کے یہ ثبوت دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی دیکھ لے، ہم تیرے بیٹے کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ غم میں آزمایا جاتا ہے، بھلایا نہیں جاتا۔ اب ابراہیم کی یاد ہر کسی کے ذہن میں، جی لوگ کہیں گے جی ہمیں تو یاد منانی نہیں آتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یاد منائی کیسے جائے۔ اللہ نے اسی لیے ذی الحج کو پہلے رکھا، محرم کو بعد میں رکھا۔ طواف میں تم اکٹھے، احرام میں تم اکٹھے، قربانی میں تم اکٹھے، سعی و مروہ میں تم اکٹھے۔ وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں کہ ابراہیم کا جلوس یہاں سے نہ گزرے، اس بازار سے نہ گزرے، اس گلی سے نہ گزرے۔ کوئی نہیں روکتا کہ اسماعیل کی شبی، یہ دمبا جو ذبح کر رہے ہو، کہ اس کو نہ نکالو، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، اس کو دیکھنے سے نکاح باطل ہو جائے گا۔ کوئی منع نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے کہ ادھر شبیر کا جلوس نکلا، لوگوں نے کہا کہ جلوس کو روکو، اس پہ پابندیاں لگاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ جلوس نکلنے سے بڑے بڑوں کو پتہ چل جائے گا، بڑے بڑے کے چہرے پہ نقاب آ جائے گا، جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ ابراہیم سے جو ٹکرایا، ہم اس کے مخالف ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جیسے شبیر کا جلوس، اور ہم یا حسین کہہ کے بازار میں آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا؟ ہم بتاتے ہیں کہ رسول کا بیٹا تھا، جس کو رسول نے کندھوں پہ اٹھا کے دنیا کو دکھایا تھا، یہ میرا بیٹا حسین ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے۔ لوگوں کو بتاتے ہیں رسول کا نواسا ہے حسین۔ 28 رجب کو مسلمانوں نے رسول کے نواسے سے گھر چھڑایا۔ ہم پھر بتاتے ہیں کہ رسول کے نواسے کو 3 محرم کو مسلمانوں نے کربلا میں گھیر لیا، 7 کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کو رسول کے بیٹے حسین کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ پھر ہم بتاتے ہیں کہ رسول کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے گلیوں بازاروں میں پھیرایا ہے۔ پھر مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم آ کے دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا مقتول سے رشتہ ہے، قاتل سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارا قاتل سے رشتہ یہی بتاتے ہیں۔ وہاں زبانیں نہیں اٹھی، ابراہیم کے جلوس کو کسی نے نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ روکو نا، پتہ تو چلے تمہیں۔ کہتے جی نبی کی یاد ہے، نبی کی یاد منانا سنت ہے، ثواب ہے۔ اس نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، تو جو روک رہے ہیں پھر مجبوراً مرتضیٰ حیدری کو کہنا پڑے گا کہ جو شبیر کی مجلس میں نہیں آتے، کہ جو ابراہیم سے ٹکرائے تھے، کہیں نہ کہیں تمہارا ان سے رشتہ ہے، ہائے ہائے، ان سے تعلق ہے، اسی لیے روک رہے ہو۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اتنی آگ تھی جی، یہ سارا کچھ تو ٹھیک ہے، یہ ذکر کا طریقہ، یہ سپیکر لگانا، قمیض اتار کے ماتم کرنا، یہ ساری شبیہیں بنانا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، یاد تو منانی ٹھیک ہے، ثواب ہے، لیکن یہ طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں چلو دیکھو، علم مولا غازی نے ہمیں نہیں کہا کہ میرا علم بناؤ۔ یہ 17 ربیع الاول ہے،
آئے گی, سارے مسلمان منائیں گے, سنی شیعہ منائیں گے. 17 ربیع الاول میں میں نے دیکھا ہمارے ڈسکا میں لوگ یہ اونٹ نہیں ہوتے, ان کی شبیہیں بنا کے لے کے آتے ہیں. چوکوں پہ بڑی بڑی مسجد نبوی بنی ہوتی ہے, کعبہ کی شبیہ بنی ہوتی ہے. آج تو گھوڑے بھی نکلنے شروع ہو گئے. یہ بازار سجائے جاتے ہیں, کیوں کہ ہمارا نبی آیا ہے, اس کی یاد میں. کیا نبی نے یہ کیا تھا؟ بولو. یہ تمہاری محبت ہے کہ کعبہ اصل نہیں, اصل ہے. اس کی نقل بناتے ہو, اس کی شبیہ بناتے ہو, محبت کا اظہار کرتے ہو. چلو جو بندے نہیں سمجھے پھر قریب کرنے لگا. حیدری صاحب اس جملے پہ دعا چاہیے آپ کی کہ جب نبی کعبہ سے نکلے, مسجد نبوی میں آئے, مکے سے نکلے مدینے میں آئے, اب نبی اداس تھے. اللہ نے کہا میرا حبیب پریشان کیوں ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں عبادت کرتا تھا, سجدہ کرتا تھا, دل کو سکون ملتا تھا. تیرے گھر سے دور آ گیا ہو, دل اداس ہے کعبے سے. اللہ نے کہا اس کعبے اصل کی یہاں پہ ایک نقل بنا, نقل بنا کے عبادت کر, اصل جتنا ثواب ملے گا. میں ہوائی باتیں نہیں کرنے کا دی, جاؤ جا کے دیکھ لو. یہ مسجد نبوی کعبے کی شبیہ ہے, اصل کی نقل ہے. کیوں کہ تم کعبے تک نہیں پہنچ سکتے, یہاں پہ ایک شبیہ بنا, اس کی نقل بنا, نقل بنا کے عبادت کر. جتنا اصل کا ثواب ہے اتنا ہی تجھے شبیہ میں ملے گا. جاگنا خدا کے لیے. جن کے منہ میں زبان ہے یہ تمہاری تائید آمین ہوتی ہے. تم تائید کرتے ہو آل محمد کی حمایت میں کہ اصل تک نہیں پہنچ سکتے, اس کی نقل بناؤ. تو ہم نقل بناتے ہیں, نقل بنا کے عبادت کرتے ہیں. شبیر کربلا میں شہید ہوئے, ہم شہید کی یاد مناتے ہیں. یہ سبیل لگی کیوں کہ 3 دن تک اہل بیت حرم پیاسے رہے, ہم پانی پلا رہے ہیں. ان پیاسوں کی یاد میں یہاں پہ ذکر کر رہے, علم بنا رہے ہیں. چونکہ علم کیا ہے؟ اصل کی نقل ہے. اللہ نے نوح کو کہا تھا شبیہ بنا, نجات ملے گی. ابراہیم جب نارے نمرود میں گئے, بات رہ نہ جائے, سارے دیکھ رہے تھے, میلوں تک آگ پھیلی ہوئی ہے. نوجوان اس بات پہ لطف لینا کہ میلوں تک آگ پھیلی ہوئی ہے. پرندہ پر نہیں مار رہا, کوئی آگ کی طرح منہ نہیں کر رہا. اللہ نے کہا کہ جا جبریل ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر. گلزار ہوئی. اللہ نے اہتمام کیا. یہ جلانا چاہتا تھا, مٹانا چاہتا تھا. اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے. اب ایک پرندہ ہے جس کا نام ہے ہدہد. ہدہد پرندہ آگ کی طرف بڑھ رہا. باقی پرندوں نے دیکھا, دیکھ کے کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہا میرے منہ میں ایک قطرہ پانی کا ہے چونچ میں, میں ابراہیم کے لیے آگ بجھانے جا رہا ہوں. ہاتھ چڑھیا جی ذرا خدا واسطے سید ہو. جو بندہ اس طرح بیٹھ جائے, مجھے اتنا تجربہ ہے بچپن سے پڑھ رہا ہوں, وہ بول نہیں سکتا. ٹیک لگانے والا ویسے نہیں بولتا. ذکر علی میں, ذکر آل محمد میں بولنا بہت بڑی عبادت ہے. یہ میرے لیے نہیں, میں نے کئی مرتبہ بتایا, میرے لیے نہیں بولتے. جب آئے ہیں تو جب تک یہ زبان چلے گی, چونکہ اللہ نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کہ میں نے جن و انس کی تخلیق کی ہے عبادت کے لیے. قرآن کی آیت ہے, پڑھ لینا جا کے. جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بولو, نام تو لو نا. وہ عبادت ہی کرنے آئے ہو نا سارے کے سارے. جن و انس کس لیے خلق ہوئے؟ عبادت کے لیے. پیزا ڈیلیوری کے لیے نہیں, عبادت کے لیے آئے ہیں. کیسے بنے؟ عبادت کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے اب انسان کی تخلیق ہوئی عبادت کے لیے. اب رسول سے پوچھا, آیت ہے جو عنوان کہ خود فیصلہ نہیں کرنا, قرآن سے پوچھنا ہے, فرمان مصطفیٰ سے پوچھنا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا انسان کس لیے بنا؟ مشقت کے لیے, کام کے لیے, عیاشی کے لیے, یا سونے کے لیے؟ عبادت کے لیے. فرمایا عبادت کے لیے انسان خلق ہوا ہے. عبادت ہے کیا؟ عبادت ہوتی کیا ہے؟ نماز پڑھی ثواب ہے, روزہ رکھا ثواب ہے, حج کیا ثواب ہے, نماز پڑھنا ثواب ہے, عبادت نہیں. عبادت کہتے کس کو ہے؟
नबी से पूछा, फरमाया जिक्रो अलीयन इबादा। अली का जिक्र इबादत है। नारा हैदरी। फरमाया जिक्रो अलीयन इबादत, अली का जिक्र इबादत है। हुब्बो अलीयन इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। अन्नज़्रो इला वजह अलीयन इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अल्लाह ने कहा इंसान खल्क हुआ है इबादत के लिए। रसूल फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है, अली की मोहब्बत इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। जब दिल बना मोहब्बत के लिए, ज़बान बनी जिक्र अली के लिए, आंखें बनी चेहरा अली को देखने के लिए, जब तू बना ही अली की मोहब्बत के लिए है तो फिर अली के जिक्र में बोल क्यों नहीं सकता? तो जो नहीं बोलेगा फिर अली के जिक्र के लिए बने ही नहीं, अपने आप को अलग करे। मुंह में कतरा पानी का लिया, आग के लिए बढ़ा। परिंदों ने कहा मीलों तक आग है, कैसे बुझेगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सब आग से भाग रहे हैं। उसने कहा मैंने भी देखा है, अल्लाह ने कुरान बनाया, याद बाकी इसकी, जिसने भी वफा की है अल्लाह ने उसका जिक्र मिटने नहीं दिया, जिक्र महफूज रखा, इज्जत महफूज रखी। परिंदा है, परिंदों में मोहतबर है, इज्जत वाला है। फरमाया ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे एक कतरे से इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी। अगर माशर वाले दिन सब जमा हुए, अल्लाह ने कहा कि मेरा इब्राहिम आग के सेंटर में था, इब्राहिम को बचाने के लिए किसी ने कोशिश की है तो मैं सीना तान के कहूँगा कि मैं इब्राहिम की आग बुझाने वालों में था, दुश्मनों में नहीं था। सारे नौकरी करनी। फरमाया ताकि मेरा शुमार आग बुझाने वालों में हो जाए, मकतूल में हो जाए, कातल में ना हो। तो जितने भी माल्टा के आए हो, मेरे अहले सुन्नत आए हो, शिया आए हो, कम अज कम लिस्ट में ये तो लिखा दिया है कि मेरा हमारा हुसैन से ताल्लुक है, यजीद से नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है, लिस्ट में दर्ज होगा। कल को बारगाह रिसालत में पहुंचना है। या नबी अल्लाह तेरा कलमा पढ़ा था, तेरे उम्मती है, कौसर पिला। रसूल ने अगर पूछ लिया कि जब मेरा बेटा कत्ल हुआ, इब्राहिम की याद में तो टीवी के आगे से हटता नहीं था, जब मेरा बेटा कत्ल हुआ तू कहाँ था? तो फख्र से बता तो सकोगे ना कि गर्मी में ज़मीन पे बैठ के तेरे हुसैन को याद तो कर रहे थे। कि इब्राहिम की याद भी बाकी, कुर्बानी भी बाकी। कुर्बानी में सबसे पहले हमने एहराम बांधा। बोलो, ये अक्सर ज़हनों में आता है कि ये कमीज़ें उतार के ज़रूर मातम हो सकता है, इससे क्या होता है? मैं कहता हूँ क्या कपड़े पहन के पैंट शर्ट में हज नहीं हो सकता? ये सफ़ेद कपड़ा इतना ज़रूरी है क्या? क्योंकि वो हुलिया बनाना है, एहराम बांधना है, वहाँ कैफियत बदलनी है, तभी हाजियों की लिस्ट में शामिल हो जाओ। वो है छोटी कुर्बानी, इब्राहिम की है छोटी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी है करबला वालों की। तो फिर वहाँ अरकाने हज हैं क्या? एहराम बांधना, शैतान को कंकरियाँ मारना, उस हज में तबर्रा है या नहीं? बोलो, परेशान तो नहीं हो गए? ओ बाबा कंकरियाँ मारते हो या नहीं? काफ़ी अरसे से देख रहे हैं लोग तो कंकरियाँ मारते मारते मर जाते हैं, शैतान को मार रहे हैं। वो मोहसिन नकवी मरहूम का एक जुमला था, वो कहता जब मैं हज पे गया ना, कराची के एक मियाँ बीवी थे, वो बंदा बड़ी ज़ोर ज़ोर से शैतान को कंकरी मार रहा था। बीवी ने हाथ हिला के कहा ख्याल कर कराची फिर इसने मिलना है। ये यहाँ तो ज़ोर दिखा रहा है, फिर मिलेगा। अब कंकरियाँ मारते हैं, तबर्रा भी है, कपड़े उतारना भी है, एहराम बांधने का हुक्म है, शैतान पे तबर्रा करना। तबर्रा किसको कहते हैं? गाली नहीं,
نفرت کا اظہار ہے. میں کہتا ہوں شیطان پہ لعنت. آپ سب نے بے شمار کہا. کیوں؟ اظہار بیزاری ہے, نفرت ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا. ابراہیم کے دشمن پہ لعنت, اظہار بیزاری ہے, نفرت ہے. ہم کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام پہ صلوات ہے, حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہے. جو ابراہیم سے ٹکرایا اس پہ لعنت ہے یا نہیں؟ بولو. تو جو حسین سے ٹکرایا اس پہ لعنت ہے یا نہیں؟ یہ گالی تو ہے نہیں. بابا اظہار بیزاری کر رہے, نفرت کر رہے کہ ہمارا یزید سے تعلق نہیں, حسین سے ہے. پیغمبر سے جو ٹکرایا, جب ٹکرایا, جس وقت ٹکرایا, چاہے کوئی مرد ٹکرایا یا مستور ٹکرائی, محمد سے جو بھی ٹکرایا اس پہ لعنت ہے یا نہیں؟ اور بابا یہ بچے آتے تھے پیغمبر کو زخمی کرتے تھے, پیغمبر تبلیغ کرتے تھے, اللہ منوانے آئے تھے نا. تو ابراہیم کی یاد میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں؟ ارکان حج ہے نا. تو پھر کبھی کبھی پوچھا تو کرو نا ان پڑھنے والوں سے, ان مولویوں سے. کوئی ضد نہیں ہے, جاتے ہو نا, ہاتھ بھی چومتے ہو, پیار بھی کرتے ہو, سینے سے بھی لگاتے ہو. جھک کے کام, بندے کی 35 یورو دیہڑی نہیں ہے تو ہم جھک کے سلام کرتے. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ بندہ ساری زندگی کسی کے آگے نہیں جھکا, لیکن علامہ صاحب کو ادب دے رہا ہے. ادب دینے سے پوچھو تو صحیح نا, ارکان حج تو ہے, جو ذبح عظیم ہے اس عزاداری کے رکن کیا ہے؟ کچھ اور ہے یا نہیں؟ تو پھر وہ حلیہ تو بنانا چاہیے نا, کہ اس حلیے میں آنا چاہیے نا, تاکہ ذبح عظیم ہے. میں یہاں پہ جملہ کہنے لگا ہوں, آپ کے دلوں پہ نقش کرنے لگا ہوں کہ قربانی کا جو ثواب ہے تو پھر ذبح عظیم کا ثواب کیا ہوگا؟ وہ چھوٹی قربانی ہے, اس کا نام حج ہے, تو حج کا کتنا ثواب ہے؟ تو پھر خود اندازہ کرنا تنہائی میں بیٹھ کے, جو ذبح عظیم ہے شبیر کی یاد منانے کا کتنا ثواب ہے. یہ کوئی حج سے کم ہے؟ بڑی قربانی ہے نا. یاد لے کے چل رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی یاد منانا کوئی عام کام نہیں. یہ کپڑے اتار کے اگر ماتم کرتے ہیں, کمر پہ سنگلا ہوتا ہے, یہ یا حسین کیوں کہتے ہیں, سینے پہ ہاتھ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے مارتے, عرب کی رسم تھی کہ جب بھی پیغمبر اکرم, جب سید الشہداء جناب حمزہ شہید ہوئے, ہر کوئی اپنے اپنے کو رو رہا تھا. پیغمبر نے کہا ہائے افسوس کہ ہر کوئی اپنے کا ماتم کر رہا ہے, رو رہا ہے, میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ آؤ میرے چچا حمزہ پہ آ کے ایک ہاتھ سینے پہ مار کے میرے چچا کا رونا رو, میں جنت تمہیں لکھ کے دیتا ہوں. جناب حمزہ پہ ماتم ہوا. اگر حرام ہوتا پیغمبر کیوں کہتے کہ یہ واویلا کیوں کر رہے ہو؟ جناب یعقوب روئے یا نہیں؟ بولو. جو مجلس ماں کی گود سے سن رہے ہو, جناب یعقوب روئے کس کے فراق میں؟ بیٹے یوسف کے فراق میں. نبی تھا, فرشتوں نے کہا کہ آدم کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا. ان کو تو علم غیب آ گیا تھا, تو جو فرشتوں کا بھی ٹیچر ہے وہ نبی ہوتا ہے. فرشتوں کے پاس پیغام لے کے آتا ہے, دو زانو ہو کے ادب سے فرشتہ جو ہے پیغمبر کا پیغام پیغمبر تک پہنچاتا ہے, توحید کا. اب یعقوب نبی روئے, کتنا عرصہ روئے, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, اتنا فراق میں روئے. لوگ کہتے تھے کیا ہوا؟ بیٹے کہتے تھے نہ رو, بیٹے روکتے تھے, منع کرتے تھے, اور نبی چپ کر کے نہیں روتا تھا, اونچی آواز میں کہتا تھا ہائے او میرا یوسف, ہائے او میرا یوسف. کچھ بندے اور چاہیے کہتے ہیں کہ جی حسین علیہ السلام کا غم منانا ہے, تو دل میں بھی تو غم ہے نا. یہ آوازیں نکال کے رونے کا مقصد کیا ہے؟ میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ تصویر تاکہ ان نوجوانوں کی صلاح ہو جائے کہ کیوں روتے ہیں. کہ یعقوب نبی بیٹے کا غم دل میں بھی کر سکتے تھے, بلند آواز سے روتے تھے. لوگ بیٹے منع کرتے تھے کہ بابا نہ رو, لوگ آتے تھے کیا ہوا؟ فرماتے تھے اس طرح میرے بیٹے کو لے کے چلے گئے,
میں نے کہا کہ یہ نہ کہنا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لے کے چلے گئے۔ جب واپس آئے انہوں نے ایک خون کا کرتا مجھے دیا کہ بابا تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بڑا نفیس جملہ کہنے لگا ہوں یہاں پہ، اس پہ مجھے دعا بھی چاہیے، داد بھی چاہیے۔ جب نبی نے کرتا دیکھا نا، دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں خون تو ہے، اگر بھیڑیا کھا گیا ہے تو کرتا پھٹا تک نہیں ہے۔ کرتے پہ دانتوں کے نشان تک نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کیسے لے کے گئے، کیسے واپس آ کے باپ کو کہا کہ یہ یوسف کا کرتا ہے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ نبی نے بھیڑیے کو بلایا کہ تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ کہا کہ میں اب چہرے پڑھوں گا ایک ایک بندے کے کہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ جب بھیڑیے کو بلایا نا کہ تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے، بھیڑیا دیکھ کے کہتا ہے میں حیوان ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ آئے آئے جاگو خدا کے لیے جن کے منہ میں زبان ہے، میں بھیڑیا ہوں، نبی کی ذریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نبی کے بیٹے کو نہیں کھا سکتا۔ میں کہتا ہوں ان مسلمانوں سے، ان حاجیوں سے تو وہ بھیڑیا اچھا تھا جس نے نبی کی ذریت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ کیسے مسلمان تھے جو حاجی بھی تھے، حافظ بھی تھے، نمازی بھی تھے، کہتے تھے قتل کرو حسین کا قتل ثواب ہے۔ ان بھیڑیوں سے وہ کتنے بدتر ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ چلتا، ملک الموت کو بلایا کہ تو نے میرے یوسف کی روح کو قبض کیا ہے۔ ملک الموت نے نہیں کہا کہ میں نے روح قبض نہیں کی۔ لوگوں کو پتہ چلتا تھا، حقیقت کا پتہ چلتا تھا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ میں کہتا ہوں ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں۔ جس نے رسول سے وفا کی ہے، ہم اس کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جس نے رسول، چونکہ ہم رسول کی پارٹی کے ہیں، جو رسول سے وفا کرتا ہے ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا محترم ہے، ہم اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح کہ نبی کا صحابی 1 2 3 4 نہیں ہے، نبی کے صحابی 1.25 لاکھ ہے۔ نبی کے پیارے صحابی حضرت خواجہ اویس کرنی کو قتل کرنے والا آخر ہے کون؟ نبی کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں رکھ کے زندہ جلانے والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں بچوں کو یہ بھی بتاؤ کہ نبی کے پیارے صحابیوں کو اذیت دینے والے کون ہیں؟ اور ہم سے پوچھتے ہو، ہم سے نہیں کہا جاتا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ آپ جی آپ سلامت ہیں۔ ہے تیری محبت کا بھی انداز جدا گانا، ظالم سے ہے ہمدردی، مظلوم سے بابا ہماری ذاتی کسی سے مخالف نہیں ہے۔ یہ معاویہ نے میرا کچھ بگاڑا ہے، یزید نے کچھ بگاڑا ہے، چونکہ میری پارٹی ہے سرکار مصطفیٰ کی۔ میں اپنا سب سے بڑا لیڈر کائنات میں پاک نبی کو مانتا ہوں، پاک نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہوں۔ میں یہاں مر جاؤں گا، معاشر کے دن میں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں جا کے قدموں کو چوم کے کہوں گا یا نبی اللہ میں تیرا امتی ہوں، مجھے کوثر پلائیے۔ میری نجات کرنے والا محلے کا مولوی نہیں، محلے کا مفتی نہیں، میری نجات کا ذمہ دار ہے میرا پاک نبی۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے نجات لینی ہے نبی سے۔ جب نجات نبی سے لینی ہے پھر میں مولوی کی مان کے کیوں چل رہا؟ اگر رسول نے پوچھ لیا میرے بیٹے کے قاتل کو بھی مانتا رہا اور مجھے بھی مانتا رہا، میرے بیٹے کو بھی مانتا رہا، تو کیا جواب دیں گے؟ کم از کم فرق ہونا چاہیے قاتل اور مقتول میں، ظالم اور بولو مظلوم میں۔ پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ایک کم از کم ایک پارٹی کا تو بننا ہے، جس سے بھی ہے وفا، جس سے بھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آؤ آ کے شیعہ کا کلمہ پڑھو، لیکن یہ دیکھو ہم کرتے کیا ہے۔
کہتے کیا ہے؟ ہم کسی سے ذاتی دشمنی پہ نہیں، آل محمد کو ہم نے ذاتیات پہ نہیں مانا، رسول نے کہا ہے کہ مانو، ہم نے مانا، رسول نے کہا اللہ مانو، بولو وہ بابا رسول نے کہا نا یہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، رسول تو پھر نواسا تو نانا سے ہو سکتا ہے، کبھی تاریخ دیکھنا میری طرح بچے کھیلتے رہتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کریے، یہ عشق کی ڈور ہوتی ہے، ٹوٹ جائے تو بندہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ جو 2-4 منٹ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم باتیں ہیں، ضائع ہو گئی تو پھر مجھے دکھ رہے گا کہ اتنی محنت کر کے آیا تھا، انہوں نے میری بات کی قدر نہیں کی۔ رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ نواسا تو نانا سے ہو سکتا ہے، کبھی سنا ہے کہ نانا بھی نواسے سے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوئی؟ پہلے صحابی کا دور آیا حضرت ابوبکر صدیق کا، دوسرے کا دور آیا حضرت عمر کا، تیسرے کا دور آیا حضرت عثمان کا، پھر علی آئے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے وقت میں اسلام جو عرش پہ جا رہا تھا، معراج پہ پہنچا ہوا تھا، اسلام پہ کون سا وہ مشکل وقت آیا کہ حسین کو بہنے لے کے میدان میں آنا پڑا؟ وجہ کیا تھی؟ یہی فاسق و فاجر یزید جو تھا، یہ تخت نشین ہوا، آ کے کیا کہنے لگا کہ لو بت بنو ہاشم بالملک، کہ بنو ہاشم نے ملک کے لیے، حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا، نہ وحی ہے، نہ جبریل ہے، نہ قرآن ہے، یعنی اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، وحی کے آنے کا بھی انکار کیا، نبی کا بھی انکار کیا۔ 10 محرم کو 61 ہجری حسین نے اپنا سر دیا، نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے، قرآن پڑھا، شام کے اوانوں میں شبیر نے قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا اگر وحی آئی نہیں تو نیزے پہ پڑھا کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی فتح کا اعلان کیا۔ کبھی تنہائی میں سوچنا کہ آخر وجہ کیا تھی، کون سا جرم تھا خاندانی اہل بیت کا کہ اتنی بڑی ان کو سزا دی گئی؟ جناب سیدہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی، رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگایا گیا، پسلیاں توڑی گئی، محسن شہید کیا گیا، بابے کے غم میں رونے نہیں دیا گیا۔ آخر محمد کی بیٹی کا جرم کیا تھا؟ یار کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح نا، کلمہ جو محمد کا پڑھتے ہیں تو حق تو بنتا ہے نا۔ رسول کی بیٹی چلی گئی، داماد ہے، بھائی ہے جس کو بھائی کہا، علی کو اپنا کہا، علی مسجد میں شہید کر دیا گیا 21 ماہ رمضان کو۔ پھر دشمنی ختم نہیں ہوئی، حسن کو زہر دیا گیا، پھر حسن کو نانے کے پہلو میں دفن کی جگہ نہیں دی گئی، جنازے پہ تیر مارے گئے۔ آخر محمد کے نواسے کا جرم کیا تھا؟ کبھی ہمیں بھی تو بتاؤ نا کہ یار تم جو روتے ہو، تم جو اتنے کام کرتے ہو، آخر ہم بھی تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا۔ تم اتنے سوال کر سکتے ہو کہ ماتم کیوں کرتے ہو، زنجیر کیوں مارتے ہو، خون کیوں مارتے ہو، قد نکالتے ہو، یہ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ کبھی کبھی ہمیں بھی تو جواب دو نا۔ آخر محمد کے نواسوں کا جرم کیا تھا؟ پھر حسین کو مدینہ چھڑوایا گیا، 4 ماہ کے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، جوان ہیں، 7 بہنیں ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے شروع ہوئی کسی کی ابتدا ہوتی ہے، کبھی انتہا ہو جاتی ہے۔ اگر لڑائی ختم نہ ہو، لوگ آ جاتے ہیں معزز علاقے کے، بزرگ آ جاتے ہیں۔ اگر پھر ختم نہ ہو، کوئی علاقے کا بااثر افراد آیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری صلح کرواتا ہوں، ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی نہ ہو تو لوگ بیٹیاں دے کے صلح کر لیتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ آخر جرم کیا تھا محمد کے بیٹے حسین کا کہ جس کو 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ پھر یہاں دشمنی نہیں ختم ہوئی، خیموں کو آگ لگائی گئی، دشمنی ختم نہیں ہوئی، رسول کی نواسی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، نیزے سے چادریں لوٹ لی گئی، پن پلانٹ اونٹوں کے شام کے درباروں میں رسول زادیاں ننگے سر کھڑی ہے، یہ بے غیرت عید کے جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے رسول کا گھر اجاڑ دیا ہے،
یار آخر جرم کیا تھا محمد کی بیٹی کا؟ عورتیں تو وہ تھی جو آج تک گھر سے باہر ہی نہیں آئی، جنہوں نے کسی کا بگاڑا ہی کچھ نہیں۔ 4 سال کی حسین کی بیٹی ہے جس کے گوشوارے چھینے گئے، جس کے تماچے مارے گئے، اتنا ظلم کیا ہے، آخر اس دشمنی کی انتہا ہے کیا؟ کبھی نوجوانوں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، خدا کے لیے کسی مولوی سے نہ پوچھنا، اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ آخر پیغمبر کی اولاد کا جرم کیا تھا کہ 8 ذی الحج سب سے بڑا رش بیت اللہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ آج میرا حج کمپلیٹ ہونے والا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، رش میں ہر کوئی خوش ہو کے چلتا ہے نا؟ بولو انصاف سے بتاؤ، خوش ہو کے چلتا ہے نا؟ قرآن رکھو میرے سر پہ، اتنے رش میں بطول کا بیٹا حسین روتا ہوا چلا ہے۔ کسی نے کہا کہ مولا اتنے زیادہ حاجی آئے ہیں، مولا حج آپ کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں حاجی نہیں، حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل آ گئے ہیں، کہتے ہیں کعبے میں قتل کرو۔ حسین نے کہا کہ اگر میں کعبے میں قتل ہو گیا تو قیامت تک لوگ کہیں گے امن کی جگہ ہے، یہاں پہ خون ریزی ہوئی، میں اس نانا کے اس کعبہ کو اللہ کے گھر کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے لے کے آیا ہوں۔ حسین نے کہا کہ عباس احرام توڑ، حج کو عمرے میں بدل۔ کہا مولا کس کی جرت ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے، علی زین العابدین کے ہوتے ہوئے تیری طرف اشارہ کرے؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ تیری فوج کے سالار کا نام عباس ہے۔ فرمایا عباس میں نے جنگ نہیں کرنی، اگر جنگ کرنی ہوتی تو میں زینب جیسی بہن کو ساتھ لے کے نہ آتا۔ عزادارو حج کو عمرے میں بدلا۔ جب شبیر چلنے لگے ہیں نا، جناب مسلم کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اب روتے اس لیے ہیں کہ لوگ عید کے روز سید خوشیاں مناتے ہیں، مسلمانوں نے سادات کی دونوں عیدیں برباد کر دی ہیں۔ چھوٹی عید پہ علی کی شہادت ہوئی، زینب یتیم ہو گئی، عید ذی الحج کو مسلم کی بیٹیاں یتیم ہو گئی ہیں، سادات کی دونوں عیدیں مسلمانوں نے برباد کر دی ہیں۔ عزادارو دونوں بیٹیاں سامنے آئی ہیں، کہتی ہے ماں ہمارے ماموں رو کیوں رہے ہیں؟ آواز آئی تمہارے ماموں کو حج نہیں پڑھنے دے رہے، حاجیوں کے لباس میں تیرے ماموں کے قاتل آ گئے ہیں۔ جس بندے نے ماتم کرنا ہے، آج کتنی محرم کی ہے؟ 4 ہے نا؟ کتنے دن کا مہمان ہے حسین؟ بولو 6 دن کا مہمان ہے۔ جتنا آئے ہو کوشش کرو 2 آنسو آ جائیں، میں اور تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرخ ہو جائیں کہ اے اللہ کے نبی، آج اگر تیرا امامہ جنگلوں میں کھلا ہوا ہے تو دیکھ گھروں میں ہم بھی بستر پہ آرام نہیں کر رہے، تیرے حسین کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھ کے کہتی ہے ماں یہ کوفہ قریب ہے، کس کی جرت ہے کہ ہمارے بابا مسلم کے ہوتے ہوئے ہمارے ماموں حسین کو حج نہ پڑھنے دیا جائے؟ دونوں بیٹیوں نے کوفے کی طرح منہ کیا، رو کے کہتی ہیں بابا جلدی آ، ہمارے ماموں کے قاتل آ گئے ہیں، ہمارے ماما حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ عزادارو بیٹیاں یاد کرتی رہی، بابا نہ آیا، دعا کرو کسی کی بیٹی انتظار میں بیٹھی ہو تو اس کا باپ اس کو مل جائے۔ روز فون پہ اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہو نا کہ بیٹی یہی پوچھتی ہے کہ بابا آپ کب آؤ گے؟ چھوٹی بیٹی ہو نا، وہ یہ نہیں کہتی میرے لیے یہ لے کے آنا، میرے لیے یہ لے کے آنا، بس وہ ایک ہی کہتی ہے بابا آپ نے گھر کب آنا ہے، بابا آپ وطن پہ کب آؤ گے؟ مولا سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹیاں انتظار کرتی رہی، اللہ کرے کسی بیٹی کی انتظار ختم نہ ہو۔ عزادارو شبیر حج کو عمرے میں بدل کے چلے ہیں، روتا ہوا چلا ہے شبیر، رو کے کہتا او مسلمانوں مجھے پہچانو، میں محمد کا نواسا حسین ہوں۔ مجھے رسول کندھوں پہ اٹھا کے لے کے چلتا تھا، جس کی پیشانی چومتے چومتے نبیوں کا سردار نہیں تھکتا تھا، اس نبی کے نواسے کا نام حسین ہے۔ اگر تمہیں پھر یقین نہ آئے تو اس کعبے کا جو غلاف ہے نا، اس غلاف کو ہٹاؤ، درمیان میں تجھے ایک دراڑ نظر آئے گی، یہ دراڑ میرے بابا کی آمد پہ کعبے کی پھٹی تھی دیوار۔ عزادارو حج نہیں پڑھ سکتا، چلا ہے شبیر روتے ہوئے۔ ماتمیوں
جب منزل زبالہ پہ پہنچا ہے نا حسین، آگے کسی نے کہا کہ حسین سامنے ایک قاتل رہتا ہے جس کا نام عبداللہ ابن عمیر جوفی ہے، وہ آتے جاتے حاجیوں کو لوٹ لیتا ہے، مولا اس راستے پہ نہ جانا، تیرے ساتھ پردہ دار ہے، نوجوان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شہزادے کو قریب بلا کے حسین کہتے اکبر جی بابا، اکبر جا کے عبداللہ کو میرا سلام بھی کہنا، عبداللہ کو میرا پیغام بھی دینا۔ عبداللہ کے ساتھی بڑے خوش تھے کہ شب خون ماریں گے، بڑا کوئی امیر مسافر ہے، بڑے قیمتی خیمے ہیں۔ کبھی تو حسین امیر تھا نا، غریب تو ہو گیا ہے اکبر کی شہادت کے بعد۔ خدیجۃ الکبریٰ کے خیمے تھے نا، کبھی تو حسین آباد تھا نا ماتمیوں۔ یہ خوش تھے۔ جیسے ہی علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا، عبداللہ کی نظر پڑی ہے، عبداللہ کی نظر اکبر کے چہرے پہ ماتمی و نقاب تھا، عبداللہ کی نظر پڑی ہے اکبر کے قدموں پہ، دیکھ کے کہتا ہے او ڈاکوو پیچھے ہٹ جاؤ، اس جوان سے مسافر سے میں خود بات کروں گا۔ عبداللہ آگے بڑھا ہے، عبداللہ آگے بڑھ کے کہتا جوان میں تجھ سے سوال جواب نہیں کرتا، ایک مرتبہ اللہ واسطے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، مجھے اپنے چہرے کی زیارت کرا، اللہ جانے جس کے پیر اتنے خوبصورت ہے اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ اکبر نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اکبر کہتا تو جی بھر کے دیکھ میرے چہرے کی عاشق تو مدینے میں رہ گئی ہے۔ عزادارو کہتا ہے عبداللہ تجھے میرے بابا نے سلام بھی کیا ہے، میرے بابا نے پیغام بھی دیا ہے۔ عبداللہ کا سلام سننا تھا، چیخے مار کے کہتا ہے او مسلمانوں تم نے رسول زادے کو اتنا غریب کر دیا ہے کہ مجھ جیسے گناہگار سے مددیں مانگ رہا ہے، مجھ جیسے گناہگار قاتل کو سلام کر رہا ہے۔ آواز آئی عبداللہ میرا بابا کہتا ہے کہ 28 رجب کو مسلمانوں نے مجھے ہنستے بستے گھر سے نکال دیا ہے، میں احرام باندھا ہے، میں حج کرنے کے لیے آیا، مسلمانوں نے مجھے حج نہیں پڑھنے دیا، حاجیوں کی شکل میں میرے قاتل آ گئے ہیں۔ عبداللہ میرے ساتھ میری بہن زینب ہے، میرے ساتھ میری بہن کلثوم ہے، رقیہ ہے، سکینہ ہے، میرے ساتھ میرے پردہ دار ہیں۔ عبداللہ تو کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ میرا پڑھنا آسان تمہارا سننا آسان۔ عبداللہ چیخے مار کے کہتا ہے مولا کہاں عبداللہ کہاں تیری نصرت، آج اتنا غریب ہو گیا ہے کہ نوکروں سے مدد مانگ رہا ہے۔ عزادارو چلو ہے قافلہ، ادھر عید کا دن آیا، شبیر ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اندر خیمے لگے، خیمے میں پردہ داروں میں بی بی رو رہی ہے، باہر شبیر رو رہے ہیں۔ یا تھوڑی دیر کے بعد جناب مسلم کی دونوں بیٹیاں آئی ہیں، دونوں بیٹیوں کو حسین نے اپنی گود میں بٹھایا، ایک کو دائیں زانوں پہ ایک کو بائیں زانوں پہ۔ حسین کبھی سر چومتے ہیں کبھی پیشانی چوم رہے ہیں۔ دونوں بیٹیاں دیکھ کے کہتی ہے ماموں آج تو ہمیں اس طرح پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، ماموں خیریت تو ہے؟ حسین کہتے بیٹیوں عید کا دن ہے، کچھ مانگنا چاہتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہو۔ دونوں نے گود کو چھوڑا، مٹی پہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ماموں اگر دے سکتے ہو تو ہمیں ہمارے دونوں بھائی ملا دے۔ ہائے ہائے کہا ہمیں ہمارے بھائی ملا دے۔ عزادارو اتنی دیر بات کرنی تھی، یا ادھر سے جناب محمد و ابراہیم جناب مسلم کی زوجہ حضرت عباس کی بہن رقیہ آگے بڑھی ہے۔ آواز آئی حسین کیا ہوا؟ آواز آئی زمین پہ بیٹھ، تیری بیٹیاں اصرار کر رہی ہے کہ ہمیں ہمارے بھائی ملا دے، ہمیں ہمارے بھائیوں کی زیارت کر۔ بی بی کہتی حسین بادشاہ تو وقت کا امام ہے، کائنات تیری مٹھی میں ہے، یہ تو بیٹیوں کی حسرت ہے، اور میں تو مظلوم ماں ہوں، اور میں نے تو بڑی مشکل سے پالے تھے، مجھے دکھا میرے بیٹے کس حالت میں ہے۔ عزادارو شبیر نے 2 انگلیاں بلند کی ہے، آواز آئی دیکھ اپنے بیٹوں کو۔ کیا دیکھا؟ دونوں بیٹوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حارس ملعون کی تلوار ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، دونوں کہہ رہے اماں ہمارا انتظار نہ کرنا، اتنا کہنا تھا۔ بی بی کہتی ہے بیبیوں اب مولا انگلیاں یہیں پہ رکھنا، میں سب کو بلا کے لاتی ہوں تاکہ ساری بیبیوں کو پتہ چل جائے اور میرے بیٹے کیسے حسین پہ قربان ہو رہے ہیں۔ سلامت رہو، اجرکم اللہ۔
دو کے 2 منٹ میری طرف دیکھو. پھر حسین جانے تیرے آنسو جانے، عزادارو رونے اور للانے کے دن ہے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں تیری آنکھ سے ایک مچھر کے برابر پانی تر ہو جائے، اتنا آنکھ سے پانی نکل آئے کہ مچھر کا پر تر ہو جائے تو تیرے جتنے گناہ ہیں معاف ہو جاتے ہیں. شبیر نام ہی ایسا ہے رونے کے لیے. عزادارو جب بھی لیا جائے جتنا ہی بندہ کیوں نہ مسکرا رہا ہو. یہ امام فرماتے ہیں یہ میرے نانا نے میرا نام میری ماں نے میرے بابا نے اس لیے رکھا تھا، میرا بچپنا تھا. بچے کہتے تھے حسین تو مسکراتا کیوں نہیں، تو ہمارے ساتھ کھیلتا کیوں نہیں. حسین کہتے تھے میرے نانا کہا کرتے تھے حسین تیرا نام جو بھی لے گا وہ روئے گا ضرور، اگر روتا نہیں تو چپ ضرور کر جائے گا. یہ حسین کے نام کی تاثیر ہے. عزادارو بیٹیاں انتظار کرتی رہی، بابا نہ آیا. کربلا قافلہ پہنچ گیا، ہور نے رستہ روکا. بیٹیاں آگے بڑھ کے کہتی ہیں بابا بابا ہمارے ماموں کا رستہ روک لیا گیا ہے، بابا کوفہ قریب ہے جلدی آ. عزادارو بابا نہ آیا. خیمے دریا سے اٹھائے لیکن بابا نہ آیا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، سارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. عزادارو یہ دونوں کوفہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا اب تو حسین کے بچوں کا پانی بھی بند ہو گیا ہے، بابا اب تو جلدی آ. عزادارو بابا نہ آیا. 8 گزر گئی، بیٹیاں انتظار کرتی رہی. 9 گزر گئی، بیٹیاں انتظار کرتی رہی. ادھر 10 محرم کا دن طلوع ہوا. نہ ہوتا نہ خاندان تحت تطہیر اجڑتا، نہ یہ گھر اتنا مظلوم ہوتا. عزادارو حسین قتل ہو گئے. بابا کو یاد کرتی رہی نہ آیا. میں کیسے آپ کو بتاؤں. ادھر اکبر کو نیزہ لگا، کہتی ہے بابا بابا جلدی آ، حسین کی آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے. اور ماتمیوں بابا نہ آیا. ادھر قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، رو کے کہتی ہے بابا اب تو حسن کی مزار کا چراغ بھی گل ہو گیا ہے. عزادارو بابا نہ آیا. ادھر اونو محمد زمین سے زمین پہ آئے، بابا نہ آیا. ایسے جیسے ماتمیوں جس عباس کا تم ماتمی ہو، جس مولا غازی سے تم محبت کرتے ہو، علم کو چومنا ثواب سمجھتے ہو نا. جب عباس زین سے زمین پہ آیا سب کی آس ختم ہو گئی. رو کے کہتی ہے بابا اب تو ہمارا پہرے دار بھی مارا گیا ہے. عزادارو حسین زین سے زمین پہ آیا، کہتی ہے بابا ہم اجڑ گئے ہیں، ہمارا مولا شہید ہو گیا. عزادارو اب آ یا نہ آ، ہمارا مولا قتل ہو گیا، شہید ہو گیا. بابا نہ آیا. انتظار کرتی رہی، خیمے جلے، بابا نہ آیا. ہاتھوں میں رسیاں پہنی، بابا نہ آیا. عزادارو چلا قافلہ، بابا نہ آیا. جب قافلہ صدر بازار کے باہر پہنچا ہے نا، جب بیویوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، مہاری قیدی ہے، ہاں گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے. عزادارو جب قافلہ پہنچا نا کوفے کے صدر بازار میں ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ میرا سلام ہو. علی کی بیٹی نے سر اٹھایا، سارے تو مارنے والے ہیں، میرے ویر کا سلام کرنے والا کون ہے؟ یا دوسری آواز آئی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی میرا سلام ہو. سفیر استقبال کے لیے کھڑا ہے. عزادارو بی بی آئی، آگے جناب مسلم کو مل کے چلی گئی. ایک ایک بی بی آتی گئی، جناب مسلم کا سلام کیا، مل کے چلی گئی. عزادارو تمہیں کیسے بتاؤں، رقیہ بھی آئی ہے، آ کے چلی گئی. جب آئی ہے نا دونوں چھوٹی بیٹیاں، دیکھ کے کہتی ہے بابا بابا ہم نے تمہیں بڑا یاد کیا ہے. بابا ہم دیکھ ہم قیدی ہو گئے، بابا ہمارا سارا پریوار مارا گیا، ہم اجڑ گئے ہیں. بابا ہمارا کوئی رہ نہیں گیا. ایک سجاد ہے جو بیمار ہے، ایک باکر ہے جو چھوٹا ہے. آواز آئی بابا ہم نے تجھے بڑا یاد کیا. جناب مسلم کا سر کوفے کے بازار میں لٹکا ہوا تھا. دونوں بچیاں دیکھ کے کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی بتا سکتا ہے ہمارے بابا کا سر تو یہاں ہے، باقی بدن کہاں چلا گیا؟ جو بندہ ابھی تک نہیں رو سکا، جس نے بستر پہ ماتم کرنا ہے. آخر جملہ ختم ہو گئی مجلس جب کہا نا کہ ہمارے بابا کا سر یہ کوفہ کے بازار میں لٹکا ہوا ہے، ہمارے بابا کا باقی بدن کہاں چلا گیا؟ توانائی مائی آگے بڑھی ہے. توانائی مائی آگے بڑھ کے کہتی ہے بچی ہو میں تجھے کیا بتاؤں، جب تمہارے بابا کا سر گردن سے جدا ہوا ہے، یہ کتے کہتے تھے ایک رسی لے کے آؤ، تمہارے
تمہارے بابا کے پاؤں میں رسی ڈالی گئی، ہر شہر میں پھرایا گیا، ہر کوئی کہتا تھا میرے دروازے پہ لے کے آؤ، اور یہ حسین کا سفیر ہے، یہ حسین کا رشتہ دار ہے۔ ماتم حسین